العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول کریم اما بعد. عزیز طلبہ کرام، ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزشتہ ہم نے اس بات کو پڑھ لیا تھا کہ جو اسم پر یا فعل پر عمل کرتے ہیں تو جو عامل ہوتے ہیں وہ عامل اسم بھی ہوتے ہیں، افعال بھی ہوتے ہیں اور اسم بھی ہوتے ہیں جو عمل کرتے ہیں. اس میں سے ہم نے حروف کی قسموں کو پڑھ لیا تھا. کچھ حروف وہ تھے جو اسم پہ عمل کرتے تھے اور کچھ حروف وہ تھے جو فعل پر عمل کرتے تھے. آج انشاءاللہ ہم افعال کو پڑھیں گے، ان افعال کو پڑھیں گے جو افعال عمل کرتے ہیں. عمل کے اعتبار سے فعل کی دو قسمیں ہیں، فعل معروف اور فعل مجہول. فعل معروف ایسا فعل جس کی نسبت فاعل کی طرف ہو اور اس کا فاعل معلوم ہو تو یہ فاعل کو رفع دیتا ہے. فعل مجہول ایسا فعل ہوتا ہے جس کی نسبت مفعول کی طرف ہو اور اس کا فاعل معلوم نہ ہو تو یہ اپنے نائب فاعل پر عمل کرتا ہے. پھر فعل معروف کی بھی دو قسمیں ہیں، فعل لازم اور فعل متعدی. فعل لازم ایسا فعل ہے جو فقط فاعل پر پورا ہو جائے، مفعول بھی کی ضرورت نہ ہو. فعل متعدی ایسا فعل ہے جس کے فاعل کے ساتھ مفعول بھی کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ ہم پہلے بھی کئی مرتبہ پڑھ چکے ہیں. بہت سے افعال ایسے ہوتے ہیں جو صرف فعل اور فاعل سے پورے ہو جاتے ہیں، جیسے قام زیدن، اب زید کھڑا ہوا. نام زیدن، زید سو گیا. اب یہاں پر یا ذہب زیدن، زید گیا. اب آپ دیکھ سکتے ہیں قام زیدن ہو، نام زیدن ہو یا ذہب زیدن ہو، یہ افعال ایسے ہیں کہ یہ افعال صرف فعل اور فاعل سے پورا ہو جاتے ہیں، دوسرے کی اس کو ضرورت نہیں. اس کے برخلاف کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں جیسے ضرب زیدن، زید نے مارا. اب مارنے کے لیے اس نے ہاتھ اٹھایا، ہاتھ گھمایا اور سامنے کوئی نہیں ہے تو ضربہ کا فعل واقع ہی نہیں ہوگا. فعل ہے، فاعل ہے، لیکن ساتھ میں ایک تیسری چیز چاہیے جو اس فعل کو پورا کر سکے، یعنی ضرب زیدن امرن، زید نے امر کو مارا. تو امر یہاں پر امر جب تک نہیں ہوگا ضربہ کا فعل وجود میں ہی نہیں آئے گا. وہ ہاتھ ہلاتے رہے گا لیکن وہ کوئی چیز جس کو ماری جائے وہ نہیں ہوگی جب تک مار کا وقوع نہیں ہوگا. کتبہ، کسی نے لکھا. اب لکھنے کے لیے کتبہ زیدن، زید نے لکھا. تو اب ظاہر بات ہے جب لکھا ہے تو جو چیز لکھی گئی وہ جب تک نہیں ہوگی کتبہ کا وجود نہیں ہوگا. سمع، سنا. اب ظاہر بات ہے جو سنا، سمع کا فعل ہے، کام سننا ہے اور اس کا فاعل ہے. خالی سنا، یہ سننا اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کا اس کا جواب نہیں ہوگا کہ کیا سنا، اس وقت تک سمع واقع نہیں ہوگا. ایسا فعل جو فاعل پر پورا ہو جائے جیسے قام زیدن، نام زیدن، ذہب زیدن، تو ایسے فعل لازم ہوتے ہیں. اور ایسے فعل جو فاعل پر پورے نہیں ہوتے بلکہ مفعول کی بھی ضرورت ہوتی ہے ان کو فعل متعدی کہا جاتا ہے. فعل معروف اور فعل مجہول بھی ہم پڑھ چکے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ زید نے قتل کیا. اب زید نے قتل کیا، زید نے پڑھا، زید نے مارا، زید نے سنا، زید نے لکھا، تو یہ کرنے والا فعل معلوم ہے کہ یہ کام اس نے کیا ہے. لیکن کوئی چیز ہو گئی ہے اور اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے، جیسے کوئی عبارت کسی کتاب پر لکھی ہوئی، کسی بورڈ پر لکھی ہوئی ہے. اب یہ تو معلوم ہے کہ لکھا ہوا ہے لیکن کس نے لکھا ہے یہ معلوم نہیں ہے، تو کہہ سکتے ہیں یہ چیز لکھی گئی. یہ چیز لکھی گئی. تو فاعل معلوم نہیں ہوتا ہے. اگر فاعل معلوم نہ ہو تو فعل مجہول، اور فاعل معلوم ہو تو فعل معروف. یعنی ایسا کام جس کا کرنے والا معلوم ہو تو فعل معروف، اور ایسا کام جس کا کرنے والا معلوم نہ ہو تو فعل مجہول کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا. اور فعل مجہول صرف فعل متعدی سے ہی آتا ہے، فعل لازم سے نہیں آتا. جیسے جلس زیدن تو آ سکتا ہے لیکن جلس زیدن یہ نہیں آ سکتا. یہ تو ہو گیا فعل کا تعارف کہ افعال کس طرح ہوتے ہیں.
فعل معروف ہوتے ہیں، فعل مجہول ہوتے ہیں، فعل لازم ہوتے ہیں، فعل متعدی ہوتے ہیں۔ اب عمل کس پر کیسے کرتے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں کہ فعل معروف جو ہوتا ہے یہ اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے، اور جیسے قام زید، ضرب عمرو، قام زید میں لازم ہے، ضرب عمرو میں فعل متعدی ہے اور عمل کر رہا ہے، رفع دے رہا ہے، جیسے زید پر رفع ہے ضمہ کی شکل میں، عمرو پر رفع ہے ضمہ کی شکل میں، اور 7 اسموں کو نصب دیتا ہے۔ وہ 7 اسم کون سے ہیں؟ تو وہ 7 اسم یہ ہیں، وہ مفعول بہ کو بھی نصب دیتا ہے، وہ مفعول مطلق کو بھی نصب دیتا ہے، مفعول لہو کو بھی نصب دیتا ہے، مفعول معہ کو بھی دیتا ہے، مفعول فی اور حال اور تمیز، یہ سارے کے سارے افعال ہیں، افعال کے معمول ہیں، یہ فعل معروف ان پر عمل کرتا ہے، اور منصوبات میں ہم ان کا بیان تفصیل سے ہم پڑھ چکے ہیں۔ لیکن اگر فعل لازم ہے تو فعل لازم کا فاعل ہوگا، مفعول بہ نہیں آئے گا، تو مفعول مطلق آئے گا، مفعول لہو آئے گا، مفعول معہ آئے گا، مفعول فی آئے گا، لیکن جو نہیں آئے گا وہ مفعول بہ نہیں آئے گا، جیسا کہ ہم اس کو منصوبات میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ منصوبہ فعل لازم چکے، اور اسی طرح جب فعل مجہول بھی نہیں آتا تو فعل مجہول بجائے فاعل کے مفعول بہ کو رفع دیتا ہے۔ فعل معروف کی بات تھی تو فعل معروف میں فاعل آتا ہی نہیں ہے، معلوم نہیں ہے، تو جو مفعول بہ ہوتا ہے وہ اسی کو نائب فاعل بھی کہا جاتا ہے، اور نائب فاعل اس کو، جیسے مثال آپ کے سامنے ہے، ضُرِبَ زید، زید مارا گیا۔ اب زید کو کس نے مارا یہ معلوم نہیں ہے، تو ضُرِبَ فعل کو لایا گیا، اور یہ ضُرِبَ فعل مجہول ہے، اور اس نے رفع دیا، فاعل موجود نہیں ہے تو نائب فاعل کو اس نے رفع دیا، زیدن یہ پر رفع ہے، یہ نائب فاعل ہونے کی حیثیت سے۔ یوم الجمعتی، اب فعل مجہول ہے، مفعول بھی نہیں آتا، فعل مجہول کا فاعل نہیں آتا، لیکن دیگر مفعول آ رہے ہیں۔ یوم الجمعتی یہ مفعول فی ہے، یوم مضاف، جمعتی مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مفعول فی۔ اب مفعول فی کی 2 قسمیں تھیں، مفعول فی مکانی، مفعول فی زمانی، تو یوم الجمعتی جو ہے یہ زمانہ بتلا رہا ہے، تو یوم الجمعتی مفعول فی زمانی ہے۔ امام الامیری، امیر کے سامنے مارا گیا، امامہ مضاف، الامیری مضاف الیہ مل کر یہ مفعول، یہاں پر مفعول فی بن رہا ہے، لیکن مفعول فی مکانی ہے، یہ مکانی کیونکہ جگہ بتلائی جا رہی ہے، اور کیسا مارا ہے تو ضربن شدیدن کی سخت مار ماری ہے۔ اب یہاں پر ضربن کو جو نصب دیا گیا ہے یہ فعل مجہول دے رہا ہے مفعول مطلق بنا کر۔ فی دارہ، یہ جار اپنے مجہول سے مل کر متعلق ہوگا ضربہ کے، اور تعدیباً یہاں پر ادب سکھلانے کے لیے یہ مفعول لہو ہے، اور اس کو بھی نصب اگر کوئی دے رہا ہے تو وہ فعل مجہول ہے جو اس کو رفع عمل اس پر کر رہا ہے، اور عمل کی وجہ سے اس پر نصب آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ہوئی فعل معروف اور مجہول کی ایک قسم، فعل معروف، فعل مجہول، فعل لازم، فعل متعدی، اور یہ فعل اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے، اگر متعدی ہو تو مفعول بہ کو نصب دیتا ہے۔ اس کے علاوہ 4 مفعولات اور ہیں جن پر فعل عمل کرتا ہے اور ان کو نصب دیتا ہے، لیکن جب فعل لازم ہو تو فعل مجہول، جب لازم ہو تو مفعول بہ اس کا آتا ہی نہیں ہے، اور فعل مجہول جب آتا ہے تو اس کا فاعل نہیں معلوم ہوتا، اسی لیے اس کو فعل مجہول کہتے ہیں، تو وہ جو مفعول بھی ہوتا ہے اسی کو نائب فاعل بنا کر اس پر عمل کر رفع دیتا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ آج کا سبق سمجھ میں آیا ہوگا، ملتے ہیں آئندہ سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.